السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک رضوان۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، علامہ ضمیر چشتی صاحب، جنہوں نے علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب کی شخصیت پر تقریباً 250 صفحات پر مقالہ لکھا ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ایک منفرد شخصیت جس پر تقریباً کوئی لوگ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں تعارف لکھے جس پر پہلے سے مقالے موجود ہوں، تاکہ اس کی ذات کے بارے میں مواد حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ السلام علیکم جناب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانوں گا کہ ہر انسان ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے جو پہلے متعارف ہوتی ہے، جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آسان ہوتے ہیں، تو آپ نے قبلہ پیر صاحب کی شخصیت کا انتخاب کیوں کیا؟ وعلیکم السلام جی رضوان صاحب، اس حوالے سے میں گزارش کروں کہ یہ ہمارا معاشرتی طور پر المیہ ہے کہ جو چڑھتا سورج ہوتا ہے ہم اس کے پجاری بنتے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہو اسی کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن تحقیق میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت پر یا جس موضوع پر کام نہ ہو اس پر کام کیا جائے، تاکہ اس سے استفادہ کی مختلف صورتیں سامعین کو، قارئین کو نصیب ہو جائیں۔ اس موضوع کے انتخاب کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ قبلہ پیر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بالکل زیرو لیول سے 1981 میں پنڈ عدن خان میں اپنے کام کا آغاز کیا اور تقریباً 40-42 سال محنت، کوشش اور عملی طور پر اپنی فکری طور پر اپنی محنت کے ساتھ آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ اب یہ ادارہ آپ کا رفاعی کام اور تبلیغی کام تقریباً پنجاب بھر میں بڑے بڑے تمام اضلاع میں کام ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی تھی کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں، جس طرح قبلہ قریشی صاحب نے یہاں پر کام کیا ہے، وہ اس سے استفادہ کریں، رہنمائی حاصل کریں کہ ہم کس طریقے سے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مقالے کو پڑھنے کے بعد قاری کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں کام کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قبلہ قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک عام فیملی سے، ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پیر کے بیٹے کو پیر بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے عالم کے بیٹے کو آپ پرنسپل بنتے دیکھا ہوگا، لیکن کم از کم میرے سامنے یہ ایک ایسی مثال تھی کہ جو ایک عام امام اور حکیم کا جو بیٹا تھا وہ اس منصب پہ فائز ہو رہا تھا۔ یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی داستان ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی محنت اور کوشش کے ساتھ بڑے انسان بن سکیں۔ یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اور تو دوران تحقیق آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جب انسان کو اپنی محنت کا ثمر اور پھل نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو مشکل وقت گزرتا ہے وہ مشکل محسوس نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اللہ کا کرم ہوا، میں نے اس پہ کام کیا اور میں اس کام میں کامیاب ہوا، جس میں مجھے تقریباً تمام دوستوں کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ مشکل کام ہے اور نہیں ہو سکے گا۔ تو جب یہ مکمل ہو گیا تو اب مجھے وہ مشکل جو آپ کے نزدیک مشکل ہو سکتی ہے، میرے لیے وہ مشکل نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اس کو انجوائے کیا اور اس کو لطف اندوز ہوا۔ ایسے ہوتا ہے کہ ایک نئی شخصیت پر جب ہم لکھنا چاہتے ہیں تو کافی وقت درکار ہوتا ہے، تو اس معاملے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ اس کام کے لیے تقریباً میں نے 6 ماہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میں اس مقالے کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اگر اس طرح کوئی نئی شخصیت پر مقالہ لکھنا چاہے تو آپ اس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں ان میں عمومی طور پر افراط و تفریط کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر مقالہ لکھتا ہے اور وہ محبوب شخصیت ہوگی تو اس میں مبالغہ آرائی کرے گا، اور اگر محبوب نہیں ہے، ناپسندیدہ شخصیت ہے، تو اس میں وہ تفریط کا شکار ہوگا، اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بنیادی چیز تحقیق میں یہ ہے کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر اپنی محبت اور بغض کو ایک طرف رکھ کر جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس تحقیق میں محبت، الفت، تعلق، استادی، شاگردی، پیری مردی سے ہٹ کر
میں نے کام کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید مولانا انور قریشی صاحب دینی تعلیم تو دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم میں جو آپ کی خدمات ہیں شاید پوری راولپنڈی ڈویژن میں اس نوعیت کی خدمات کسی شخصیت کی نہیں ہیں، اور اس کی واضح مسائل ہم میٹرک کے جو نتائج ہیں، ایف اے کے جو نتائج ہیں، ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریباً 26 پوزیشنیں ایسی ہیں جو دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے طلباء ہیں راولپنڈی بورڈ سے حاصل، اور اس کی نظیر کم از کم میری زندگی میں یا میرے فام اور ادراک میں۔ تحقیق کے بعد قبلہ پیر صاحب کی شخصیت اور ان کی خدمات کے اعتبار سے آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک غیر معمولی احترام کی عمل ہے تحصیل سطح پر۔ عموماً علماء کی وہ قدر اور عزت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کے جو 3 ادارہ جات ہیں، دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ ددن خان، جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پنڈ ددن خان، اور مسجد امیر حمزہ جو شعبہ تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے، اس میں تقریباً 1400 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم کو مکمل کر کے اپنی عملی زندگی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور تقریباً 700 لوگ ابھی اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف تعلیمی میدان میں ہی کام نہیں کیا بلکہ آپ نے اس میدان کو وسعت دی ہے اور فلاحی کاموں میں آپ نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، اور آپ کی کوشش سے تقریباً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تعلیمی فلاحی اور دیگر دعوتی سرگرمیوں میں جو اس پلیٹ فارم سے آپ کے زیر سایہ اخراجات ہو رہے ہیں وہ 2,87,00,000 روپے ہیں ایک سال کے، جو میں نے چیک کیا 2021 اور 22 کے اخراجات وہ 2,87,00,000 بنتے ہیں۔ جب میں اپنا وائوے کے لیے گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی پہ کام کیا کہ جن پہ پہلے کوئی مضمون بھی شاید اس لیول کا نہیں تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جن کی زیر سرپرستی اتنے زیادہ اخراجات اور اتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے گہری وابستگی مزید بڑھتی ہے۔ تو میری یہ بھی التجا ہے کہ جتنے بھی نئے اس میدان میں اترنے والے لوگ ہیں وہ نئی ذات پر نئی شخصیات کو سامنے لے کے آئیں، تاکہ یہ جو المیہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہی ان کی شخصیت کی عزت کرتے ہیں تو کم از کم اس کو ختم کیا جائے۔